دین اس مسئلہ میں کہ ایک مسجد ہے جس میں 3 دروازے لگے ہیں، صبح کی نماز میں بوجہ سردی کے تینوں در بند کر کے اور چراغ جلا کر لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں اور نماز صبح اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے چراغ جلا کر نماز نہ پڑھنا چاہیے، منع ہے، مگر کوئی ثبوت اس کا نہیں دیتا، اس لیے دریافت طلب یہ ہے کہ ایسا کرنے میں شرعاً کوئی قباحت ہے یا نہیں، اور کہاں تک اس کا کہنا صحیح ہے۔ مہربانی فرما کر جواب مع حوالہ کتب فقہ عنایت ہو۔ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ وقت حاجت چراغ جلا کر نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بارے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد میں قندیلوں کو جلانے کو پسند فرمانا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور ایک اور روایت جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لما رأى المسجدین ہوا قال نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا، کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ مسجدیں روشن ہیں اور وہ مسجدیں روشن قندیلوں کے ساتھ حضرت عمر نے کرائی تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو ایسا روشن کرے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ یعنی مسجدیں روشن کرنے میں تو حرج نہیں ہے، ضرورت کے تحت مسجد میں کسی قسم کی روشنی کی جائے، چراغاں کی جائے، ضرورت کے تحت تو یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے اور حضور کے صحابہ نے بھی اسے پسند کیا ہے۔ ہاں، بغیر ضرورت کے اس سے منع ہے، یہ آگے آ رہی ہے۔ اور دوسرا جواب جو ارشاد فرمایا کہ مگر نماز کے وقت مسجد کے کنوار بند کرنا ضرور ممنوع و بدعت سیئہ ہے، کہ نماز کے وقت دروازوں کا بند ہونا یہ ضرور بدعت سیئہ ہے، یعنی بری بدعت ہے اور اس کا جواز نہیں ہے اور یہ منع ہے، کیونکہ مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ ہے، البتہ اس صورت میں جائز ہے جب کہ مسجد کا سامان چوری ہونے کا اندیشہ ہو۔ یعنی یہ بھی اس وقت ہے کہ نماز کے علاوہ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز مسجد کی چوری ہو جائے۔ ہاں، نماز کے علاوہ اگر مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں اور چوری وغیرہ کا خطرہ ہے تو حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے دروازوں کو بند کرنا خصوصاً نماز کے وقت یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگ شاید یہ نہ سمجھے کہ مسجد بند ہے یا اس طرح کا اور سسٹم، تو کم از کم ایک دروازہ کھلا ہونا چاہیے، کہ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ نماز کے وقت مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا اور اس وقت چراغ روشن کرنا بھی اگر اسی دروازے کو بند کرنے کی بنا پر ہو، اگر بند نہ کریں چراغ کی حاجت نہ ہو تو چراغ بھی بے حاجت کے وہ بے حاجت بروجہ باطل ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر دروازہ ویسے تو بند کرنا مکروہ ہے، اب اگر دروازہ بند کرنے ہی کی وجہ سے اندھیرا ہوا اور چراغ جلانے کی ضرورت پڑی، یا دروازہ بند کرنے کی وجہ سے لائٹ جلانے کی ضرورت پڑی، تو فرمایا کہ یہ بے ضرورت ہے، یعنی چراغ کا جلانا حاجت اور ضرورت میں جائز ہے اور بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، کہ دروازے بند جب کریں گی تو اندھیرا ہوگا اور جب اندھیرا ہوگا تو چراغ جلانے کی ضرورت پڑے گی، اور دروازے کھولیں تو یہ سنت کے مطابق بھی ہے دروازے کھولنا، اور اندھیرا بھی نہیں ہوگا تو چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا کہ اگر دروازے بند کرنے کی وجہ سے اندھیرا ہوتا ہے اور چراغ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ چراغ جلانا یہ ضرورت کے تحت نہیں ہوگا، بغیر ضرورت کے تحت ہوگا، اس لیے پھر یہ ناجائز ہوگا، یہ باطل ہوگا کہ ایسی جگہ پر کوئی چراغ جلانا یا کوئی لائٹ جلانا کہ جس جگہ پر کوئی ضرورت نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔
تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ فقہ کی کتابوں کے اور بھی حوالے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں پیش کیے ہیں کہ چراغ کا مسئلہ یہ فقہ کی تمام کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے کسی جگہ پر جلانا اس کا بالکل جواز نہیں ہے، بلکہ بغیر ضرورت کے جلانا چراغ یہ حرام ہے، یا کوئی بھی لائٹ جلانا جہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے حرام ہے۔ ہاں جیسا کہ کوئی راستہ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، وہاں پر جلا دیا جائے اس نیت سے کہ لوگ گزرتے ہیں تو ان کے لیے روشنی کا سسٹم ہو تاکہ وہ اندھیرے میں کہیں گر نہ جائیں یا کچھ انہیں تکلیف نہ پہنچے، تو یہ جائز ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد میں یا کسی بھی جگہ اگر ضرورت ہے تو پھر جائز ہے بغیر ضرورت کے، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جمعرات کو مسجد میں جا کر ویسے دیا جلا دیتے ہیں۔ ابھی بھی یہ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ جو دستی دیے ہیں ان میں تیل ڈال کر ویسے تیل کا ریٹ دیکھیں اور ویسے خواہ جل رہے ہیں، تو یہ ضیاء ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اسی طرح جا کر قبرستان میں جلا کے رکھ کے واپس آ جانا یا کسی مزار پر جلانا بغیر کسی ضرورت کے یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں چاہے مزار ہے، قبر ہے، قبرستان ہے، مسجد ہے، کسی بھی جگہ پر جب ضرورت پڑتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے مسجد کے اندر، قبرستان کے اندر یا کسی مزار پر، وہاں لائٹ کی ضرورت ہے یا وہاں پر کسی چراغ کی ضرورت پڑی تو وہاں پر جلانا ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا، بغیر ضرورت کے جلانا جائز نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر بھی لوگ بالکل توجہ نہیں دیتے کہ ایک لائٹ کی ضرورت ہے تو 2-3 جلا دیں، 2-3 کی ضرورت ہے تو 4-5 جلا دیں، تو یہ بھی اس کا بھی جواز نہیں ہے۔ روشنی جب ہو چکی ہے اور لوگ وہاں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اور لائٹیں جل رہی ہیں تو خواہ مخواہ کسی اور کونے میں یا کسی اور جگہ، جیسا کہ ہم اگلے حصے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پچھلے حصے میں خواہ مخواہ لائٹ جلا دینا اس کا بھی جواز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک پنکھا چل رہا ہے، وہاں ایک پنکھے کے نیچے 2-3 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2-3 تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گرمیوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ہر ایک نمازی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سنتیں پڑھوں اور اپنا پنکھا جو ہے وہ اکیلا چلا کے سنتیں پڑھوں، تو یہ مسجد کی ایک تو بجلی مسجد کی جل رہی ہے اور دوسرا ویسے فضول خرچی کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر تو ہم ایسے نہیں کرتے کہ اکیلے بیٹھ کر ہر ایک شخص ایک ہی پنکھا ایک علیحدہ چلا کر بیٹھے، تو وہاں نہیں کرتے، مسجد میں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو ناجائز و حرام بھی ہے، یعنی یہ صرف مکروہ نہیں ہے کہ جب اس کی بالکل حاجت نہیں، 1-2 پنکھے پہلے ہی ویسے چل رہے ہیں، 2-3 چل رہے ہیں، تو وہاں ایک شخص اکیلا پنکھا چلا کر یا لائٹ جلا کر وہ اکیلے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کا جواز بالکل قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں شیطان کے بھائی کہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچی وہ ہوتی ہے کہ جس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی اس میں دینی فائدہ ہو، جس میں دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو ایسی جگہ پر خرچ کرنا، ایسی جگہ پر کوئی چیز ضائع کرنا، وہ فضول کہلاتی ہے، ضائع کہلاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔